بھٹی صاحب، کل کا فیصلہ، آج کی تحریک انصاف کی دلاڑیں، چیف جسٹس کو لیٹر، اس پہ کچھ آپ کو کارروائی ہوتی نظر آ رہی ہے؟ نواز شریف صاحب کا چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بننے کا پرسیپشن کا بننا، اور اس کے بعد کے حالات کیا کہیں گے آپ؟ بھائی جان، سب سے پہلے کل کے فیصلے پہ یعنی ایک ایک پوائنٹ پہ بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کل کے فیصلے پہ بات کر لیتے ہیں۔ ایک شرمناک دن تھا کل، سیاہ ترین دن تھا ہمارے نظام انصاف اور نظام عدل کے لیے۔ یعنی مدعی مقدمے سے پیچھے ہٹ گیا، ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے، لاڈلا بدل گیا ہے، نظام انصاف کا معیار بدل گیا، لیکن مدعی پیچھے ہٹ گیا تھا۔ مدعی کون تھا؟ نیب۔ مدعی کون تھی؟ حکومت۔ جس طرح ٹی ٹی سکینڈل کی بریت کے خلاف مدعی اپیل میں نہیں گیا، جس طرح مریم نواز کیپٹن صفدر کے ایون فیلڈ بریت کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہوئی، جس طرح فلیگ شپ بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی، اسی طرح ایون فیلڈ سے کیس سے نیب نے سرنڈر کیا اور واپس لے لیا۔ جب مدعی نہیں رہے گا تو کیس کیسے کیا ہوگا؟ میں نے یہ چھوڑ دیجیے ہماری عدالتیں 5 سال بعد، 4 سال بعد، نظام انصاف، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، 3 سوال ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ 4 فلیٹس تھے جو جن کے بارے میں ہاؤس آف شریف اور مسلم لیگ نون کے عجیب و غریب مذہقہ خیز کارٹونک فلم چلائی۔ مسلم لیگ نون نے ہمیں بتایا کہ 1993 سے 95 کے دوران یہ بینک سے قرضہ لے کر لیا۔ حسین نواز نے بتایا 2005 میں جدہ کی فیکٹری بیچ کے لیے، قطری خط میاں شریف کی انویسٹمنٹ تھی جس پہ یہ ملے۔ مریم نواز، حسن نواز نے کہا کہ ہمارے تو کوئی جائیداد ہی نہیں ہے باہر۔ فلیٹس کرائے کے کوئی ثبوت نہیں، فلیٹس ان کے کوئی ثبوت نہیں، فلیٹس قطریوں کے کوئی ثبوت نہیں۔ سپریم کورٹ، جے آئی ٹی، احتساب عدالتیں ثبوت مانگ مانگ کے تھک گئیں، اور سپریم کورٹ کے ججز نے کہا پیسہ لندن اونٹوں پر بھجوایا تھا، فیصل آباد کے تاجروں کی طرح کچی چٹوں پر پیسے بھجوائے تھے۔ اور پھر اس کے جواب میں کیا آیا؟ جناب اسپیکر، یہ ہیں وہ ذرائع: سپریم کورٹ جعل سازی، جھوٹی ٹرسٹ ڈیڈ، جھوٹا کیلبری فنڈ، جھوٹے قطری خط، جھوٹی تقریریں، جھوٹے بچوں کے انٹرویوز، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یعنی یہ ہو گیا کہ مدعی پیچھے ہٹا اور بھٹی صاحب، عوام کے بیچ میں، عوام کے بیچ میں کرپشن کا پرسیپشن دھل گیا ہوگا میاں صاحب کا، اب جس طرح یہ ان کی بریت ہو رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں دھلا، بالکل بھی نہیں دھلا، بلکہ زیادہ ہو گیا۔ جس طرح اسحاق ڈار صاحب لندن میں ہوتے ہیں اور ان کو یہاں ریلیف مل جاتا ہے، سلمان شہباز لندن میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پوائنٹ آگے جی آپ کا۔ طارق فہد صاحب، بھٹی صاحب ماننے کو تیار نہیں ہو رہے، کہہ رہے کل شرمناک دن تھا پاکستان کے انصاف کے نظام کا، اور پرسیپشن بھی دھلے گا نہیں نواز شریف صاحب پہ سے کرپشن کا، خواہ جتنی بریت ہو جائے فیصلوں میں، کیونکہ سوالوں کے جواب آپ کے پاس نہیں ہے بقول ان کے۔ میرا خیال یہ ہے کہ بھٹی صاحب جو ہیں وہ ایسے فیصلوں پہ خوشیوں کے شادیانے بجاتے ہیں کہ جن فیصلوں کے نتیجے میں پاکستان میں وزرائے اعظم کو پھانسی لگائی گئی، ذوالفقار بھٹو صاحب کا فیصلہ، اس کے بعد بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو انٹائرلی پولیٹیکلی جنریٹڈ کیسز کے فیصلے تھے، اور پاکستان کی سیاسی قیادت کو اس میں نشانہ بنایا گیا۔ تو جس ایجنڈے پہ میرے بھائی ارشاد بھٹی صاحب لگے ہوئے ہیں، یہ ایجنڈا تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ اس طرح کے جو متنازع اور اس طرح کے فیصلے ہیں جو ہمیشہ تاریخ میں ایک سیاہ باب کی حیثیت سے لکھے جائیں گے اور لکھے گئے ہیں، ان کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کا جو کیس ہے، اگر اس میں کوئی جان ہوتی، اگر میاں صاحب کے کیس میں کوئی حقائق ہوتے، تو میاں نواز شریف صاحب کو صرف ایک نقطہ، انہوں نے 3 سوال کیے ہیں، میرا سوال بھی ایک سن لیں کہ میاں صاحب کو پھر پاناما پہ ڈسکوالیفائی کیا جاتا۔ میاں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے بلیک لا ڈکشنری اور اقامہ کا سہارا نہ لینا پڑتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاسپورٹ پہ دبئی کا ریزیڈنٹ ویزا۔ طارق صاحب ایک بات بتائیں، ایسا کیا ہوا، آپ لوگوں نے آخر ایسا کیا کیا، کبھی انالیسس کیا تاکہ آئندہ یہ آپ نہ کریں؟ ایسا آخر کیا ہوا کہ اگر آپ کی بات صحیح مان لی جائے، اس زمانے کی سپریم کورٹ، اس زمانے کی نیب، اس زمانے کی جے آئی ٹی، اس زمانے کی ایف آئی اے، یہ سب ان کا دماغ تو خراب نہیں ہوا تھا نا کہ یہ رات کو ان کو خواب آیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو آج اتارنا ہے پرائم منسٹر شپ سے؟ نہ یہ کوئی اتنا آسان ڈیسیژن ہے کہ ایک چیف جسٹس سپریم کورٹ کا یا سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں اس زمانے کے وہ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے طارق بھائی؟ سوال میں پٹ کرنے لگا ہوں۔ بس چھوٹا سا میں مکمل کر لوں۔ اچھا کر لیں جی۔ میں نے کہا اگر یہ واقعہ میاں نواز شریف صاحب کو جو ڈسکوالیفائی کیا گیا اقامہ کی بنیاد پہ اوپر، یہ اگر فیصلہ
इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने दिया होता तो हमारा मुल्क हंस हंस के पागल हो जाता कि ये किस किस्म की अदालत है कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को अकामा की बुनियाद पे अपनी कुर्सी से हटा दिया ठीक गया है है। जी। ये सारे मज़ाक़ाकेज़ फैसले हुए हैं। और नवाज शरीफ को मैं आपको ये बात बता दूं कि आज कोई फायदा या रिलीफ नहीं मिल रहा, इंसाफ मिल रहा है। ठीक है सर, अब मेरा सवाल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तारिक भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, अब सवाल मेरा सर ये है कि ताकि ज़रा एनालिसिस किया जाए कि आइंदा इस तरह की गलतियां ना हो, आइंदा इस तरह को इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को उतारा ना जाए बिला वजह गलत केसेस में। मुझे आप अपना एनालिसिस बताएं कि हुआ क्या कि 2017 में अगर आपकी सारी बातें सही मान ली जाए तो फिर ये केस भी झूठा, ये फैसला भी झूठा, सब कुछ झूठ पे था। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपके खिलाफ क्यों हो गए हुए थे, FIA आपके खिलाफ क्यों हुई हुई थी, GIT आपके खिलाफ क्यों बनी, और नैब आपके खिलाफ क्यों हुआ हुआ था? इसके मुतालिक जरा लोगों को गाइड करें फिर। देखिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ये जो सारा एक आप ये कहें कि फसाद खड़ा किया गया, और 2014 से ये सिलसिला शुरू हुआ, और उसके बाद 2017 मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने मनसब से हटा दिए गए। पहले एक जरा ये देख लें, पहले एक जुमा मुझे कहने दें कि ये तकरीबन 10 साल बनते हैं, 2024 आ गया, 10 साल में मुल्क कहाँ गया, मुल्क को कितना नुकसान उठाना पड़ा, इदारे कितने तबाह हुए, पाकिस्तान नवाज शरीफ के दौर में क्या था और आज क्या है। अब सर मेरे सवाल का जवाब प्लीज, होना चाहिए। ये बात आपकी आ गई, अब मेरे सवाल का जवाब कि क्या हुआ, क्यों सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ इतनी बायस्ड हो गई बकौल आपके, क्यों नैब आपके दर पे हो गई, किस तरह जजेस ने इस तरह गलत फैसला मैनेज करके दे दिया बकौल आपके, क्यों, वजह क्या थी? आप इस तरह करें कि मैं आपको एक पटिशन भेजूंगा जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में की हुई है, और आज तक उसकी तारीख नहीं निकल रही। उसमें वो फरमाते हैं कि फौज के एक अफसर मेरे पास आके मुझे कहते हैं कि हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, मियां नवाज शरीफ साहब को आपने किसी सूरत में रिलीफ नहीं देना। ये बात मेरा ख्याल है आपको भी पता होगी। जनरल फैज पे इल्जाम लगाया जी उन्होंने, जो DGC थे उस वक्त। जी, तो ये बात अब तो आप ये कह रहे हैं कि उस जमाने के DGC जो थे वो उस जमाने की सुप्रीम कोर्ट को भी इन्फ्लुएंस कर रहे थे, उस जमाने की नैब को भी इन्फ्लुएंस कर रहे थे, आप ये कह रहे हैं सर? ये बात मैं नहीं कह रहा, ये जो इस वक्त नहीं सर देखे ना, जो नवाज शरीफ साहब को पनामा पे फैसला आया उनके खिलाफ, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना। चले DGC साहब मुबैना तौर पे चले गए, अभी तो इल्जाम साबित होना। जी, ये बात वो शख्स कह रहा है कि जो अगर निकाला ना जाता बतौर जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो आज वो चीफ जस्टिस होते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और ये बातें उन्होंने ऑन ओथ की हुई हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है के ऊपर वो कुरान पे सर, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, जितना आप बता सकते थे आपने बता दिया।